إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى آخر الآية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 11 ہفتوں سے احترام انسانیت کے عنوان سے آیات قرآنی کی روشنی میں بہت ساری باتیں سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی عنوان کی مزید وضاحت
آج کی اس خطبے بھی کی جائے گی۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی مختلف 3 جگہوں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ بات اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں جو ہماری گنتی سے باہر ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے۔ پھر اس بہتر انسان میں بہتر انسان وہ ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا ہو۔ پھر وہ انسان جو دولت ایمانی سے سرشار ہونے کے باوجود اللہ کی قربت و نزدیکی کے حصول کے لیے ہم آدم اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے منہیات منع کردہ چیزوں سے اجتناب و پرہیز بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور اگر کوئی انسان محروم ہدایت ہوتا ہے تو اس کا نقصان و وبال اسی کو سہنا پڑے گا۔ ہر دور میں انبیاء مرسلین تشریف لاتے رہے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہے، لیکن زور زبردستی سے کسی کو ایماندار بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اس دعوت دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے نبیوں، رسولوں، مبلغوں، مصلحوں کو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں ان کی رہنمائی کی گئی کہ اللہ کی آیت کے مطابق زندگی گزاریے، اور جو حالات آپ کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں اس پر صبر و تحمل سے کام لیجیے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں کئی بار انسان کو یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا ہے۔ اے لوگوں، جہاں قرآن مجید میں اے لوگوں کہہ کر خطاب کیا ہے وہ آیت مکی ہے۔ مدنی آیتوں میں بطور خاص اہل ایمان کو اگر خطاب کیا گیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کا اگر پکارا گیا ہے۔ پھر زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر اور تشریح بیان کی۔ سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی تھی، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے،
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، تو جو انسان اس حق کی پیروی کرے گا، اسے مان لے گا، وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کام کرے گا۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو انسان گمگشتہ راہ ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا، گمراہی اختیار کرے گا، تو اس کا وبال، اس کی سزا خود اسی کو بھگتنا پڑے گی۔ وما انا علیکم بوکیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا، اب واضح کر دیجئے کہ میں تمہارے اوپر زبردستی کرنے والا نہیں ہوں کہ میری بات مان ہی لو، میں تمہارا ولی و کارساز بھی نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے نبی، جو وحی آپ کے پاس آتی ہے، جو پیغام آپ کے پاس آتا ہے، اب اسی کی پیروی کیجئے اور صبر کرتے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ غور کیجئے گا، اسلام کو یا قرآن کو اللہ نے مبنی پر حقیقت کتاب اور مبنی پر حقیقت مذہب اور دین کہا ہے۔ اس کی ساری باتیں سچی اور پکی، اللہ کی بارگاہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں کسی قسم کا خرد برد نہیں کیا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو دیا، کسی نے یاد کیا، کسی نے لکھ کے رکھا، آج بھی الحمدللہ وہ کتاب ہو بہو اسی طرح پوری دنیا میں موجود ہے، جس میں کسی قسم کی ترمیم و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہا وہ حق پر مشتمل مبنی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو انسان اس کتاب کی روشنی میں راستہ چلے گا، اس کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق عمل پیرا ہوگا، جس طرح کی رہنمائی یہ قرآن مقدس کرتا ہے، اس رہنمائی کے مطابق وہ انسان چلے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ اور یہ فائدہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس مبنی بر حقیقت کتاب کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اس سے بے اعتنائی برتتا ہے، اسے بھلا دیتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتا، اس کی رہنمائی کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کتاب ہدایت کے مقابلے میں ضلالت و گمراہی سے دوچار ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس ضلالت و گمراہی کا انجام اسی کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ صورت دنیا میں ذلت و خواری ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی عذاب سے دوچاری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوانا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر وکیل نہیں ہوں، داروغہ اور نگراں نہیں ہوں، زور زبردستی کرنے والا نہیں ہوں، مطلب میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے جبریل کے واسطہ سے یا میرے دل میں بات ڈالی القا کی،
جس شکل بھی اللہ کی جانب سے وہی میرے پاس آئی، پیغام میرے پاس آیا، میں اس پیغام کو صرف سنانے والا ہوں، زور زبردستی اس پر عمل کرنے کے لیے مجھے ذمہ دار نہیں بنائی ہے۔ مانو گے اپنا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ کی بات مان لو گے تو اللہ کا درجہ بڑھ نہیں جائے گا، اور اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا درجہ گھٹ نہیں جائے گا۔ عمل کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ پہلی آیت میں رسول کو اس چیز کی وضاحت کرنے کی تلقین کی گئی کہ اپنا معاملہ آپ صاف کر دیجئے، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ تم اچھا کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، خراب کرو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ اب اگر تم مخالفت میں میرے خلاف کارروائیاں کرتے ہو، میرا ناطقہ بند کرنے کے لیے تیار ہو، میرے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو، مجھے مار پیٹ کرتے یا اس کی دھمکیاں دیتے ہو، یا مکہ المکرمہ جیسی سرزمین سے مجھے نکالا دینے کے لیے باضابطہ کوششیں کرتے ہو، عبادت کی گھڑی میں میرے اوپر تم ظلم و زیادتی کرتے ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ کی جانب سے مجھے حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو پیغام آپ کے پاس بھیجا گیا آپ اس کی پیروی کیجیے۔ مطلب کیا ہوا؟ دشمنوں کی دشمنی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفوں کی مخالفانہ رویے پر دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خلاف الٹی سیدھی کارروائی کرنے والے افراد کی کثرت ہے، اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے جو پیغام آپ پر آتا ہے کوئی عمل کرے نہ کرے آپ اس کی پیروی کیجیے، اس کے مطابق عمل پیرا ہوئیے۔ رہا معاملہ آپ اکیلا ہے یا آپ کے ساتھ چند افراد ہیں، سب کا مقابلہ آپ اکیلا کر نہیں سکتے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجیے، اور یہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے۔ یہ صبر آپ کو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، طاقت و قوت کے مل جانے کے باوجود آپ کو صبر کرنا ہے، اور کب تک صبر کرنا ہے؟ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے مبنی بر حقیقت فیصلہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظالم تھا بچ گیا اور کوئی عادل تھا اس پر مقدمہ چل گیا، نہیں، جو جس قسم کا ظلم کیا ہوگا اللہ کی جانب سے فیصلہ اس کے لیے اسی انداز کا ہے۔ جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کی مجرمانہ ذہنیت کے مطابق ویسی سزا اس کو دے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی وہ سارے کے سارے جنگ بدر مارے گئے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اور صرف فیصلہ سنایا ہی نہیں بلکہ فیصلہ کر کے دکھا دیا کہ ایک داعی اور مبلغ کی مخالفت کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اب صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور یہ بھی یقین رکھیے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی کامیابی کا فیصلہ ہے تو آپ کے مخالفین کی تباہی و بربادی کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا کون انسان اسلام قبول کرے گا، تعلیمات الہیہ سے سرشار ہوگا، اللہ اس کے لیے راستہ بھی ہموار کرتا ہے، موقع بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا ہے، تباہی و بربادی آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن نے
یا ایھا الناس کہہ کر انسان کا ادب و احترام سکھلایا ہے کہ آپ انسان ہیں، اللہ کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اللہ نے آپ کا سب سے اعلیٰ عرفہ درجہ رکھا ہے، اس درجے کی پاسداری کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر، رسول اللہ کا تابع و فرما بردار بنا کر اپنی بڑائی، اپنی اچھائی، اپنی رفعت شان، اپنی بلندی کردار کا مظاہرہ کیجئے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ پڑیے۔ پھر قرآن مجید نے انسان کی انسانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ ایسے قوانین ہمیں سکھلائے ہیں کہ جن قوانین پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان یہاں بھی سرخروئی اختیار کر سکتا ہے اور وہاں بھی کامرانی کی منازل کو طے کر سکتا ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس تعلیم سے متعلق کم ظرف، کم نظر، متعصب انسان کو قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کا، دریدہ ذہنی کا، زبان درازی کرنے کا موقع مل جائے، لیکن اگر اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، اس حقیقت کو مانے بغیر اس کے لیے چارہ کار نہیں ہوگا کہ قرآن نے کسی کا حکم دیا ہے اس میں بھلائی ہے، اور قرآن نے کسی سے منع کیا ہے تو اس میں ضرور نقصان ہے جس سے منع کیا گیا۔ اسی مناسبت سے آیت پڑھی گئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اس سے پہلے بھی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا قصاص کا، بدلہ لینے کا۔ جو انسان ظالم ہے، ظالم کو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا ظلم اگر ثابت ہو گیا اس کے ظلم کے مناسبت سے سزا دی جائے گی۔ جیسے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، اگر قتل کرنے پر سزا نہ دی جائے تو قاتل کا حوصلہ بڑھ جائے گا، آج ایک کو قتل کیا کل دو کو قتل کرے گا، پھر وہ قتل کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ گنڈہ گردی کیا چیز ہے، چوری چماری کیا چیز ہے، اس پہ سزا نہ ملنے کے نتیجے میں انسان شیر بن جاتا ہے، گنڈہ ٹیکس وصول کرتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی سزا نہیں دی جاتی۔ اسلام نے باضابطہ سزا متعین کیا ہے بعض جرموں کی بنیاد پر۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہندوستان میں ایسی سزاؤں کو دینے کے ہم مکلف و ذمہ دار نہیں ہے، ورنہ بعد اسلامی ممالک میں جہاں حدود التعزیرات کا نفاذ ہوتا ہے، قرآن کے بیان کردہ سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے، اس علاقے میں، اس ممالک میں جرم کی واردات اور اس قسم کی خرابی کے واردات کم سے کم ہوتے ہیں۔ جیسے ایک حکم اللہ نے دیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا گیا، حابیل اور قابیل کا ذکر آیا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ کو سنانے کے بعد کہا من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نافذ کر دیا۔ کیا حکم نافذ کر دیا؟ کہ جو انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ صرف ایک انسان کو قتل نہیں کرتا بلکہ پوری نسل انسانی کے قتل کرنے کا ذمہ دار بنتا ہے۔ صرف ایک آدمی نہیں مرا، اس ایک آدمی سے جو نسل چلنے والی ہے اس کے نسل کو ختم کر دیا۔
اور اگر کسی نے ایک انسان کو بچا کر رکھا، بچنے دیا، جینے دیا، مرنے نہیں دیا، یہ مارا نہیں، قتل نہیں کیا، اس کی پوری نسل بچ جا رہی ہے۔ فمن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندہ چھوڑا ہے گویا اس نے پوری نسل انسانی کو زندہ چھوڑا ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ وجہ یہ ہے قتل سے انسان کی نسل کٹ جاتی ہے، پھر قتل کرنے کے بعد اگر اس کی سزا نہ دی جائے تو انسان شیر بن جاتا ہے، دلیر بن جاتا ہے، قتل کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہونے والی ہوگی، پوری انارکی پھیلا دیتا ہے اور علاقے کو ظلم بربریت کا شکار کر دیتا ہے۔ تب قرآن حکم دیتا ہے کہ اگر اس قسم کی فتنہ سامانی کو ختم کرنا ہو، قتل کے واردات میں کمی لانی ہو، فتنہ و فساد کا بازار گرم ہونے کے بجائے اسے سرد کر دینا ہو، تو جو قرآن حکم دیتا ہے قصاص کا، اس قصاص کے فرمان کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل والو، قصاص اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جرم کرنے اور قتل کرنے سے بچ سکو۔ کیسے؟ اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا، حکومت وقت نے سب کے سامنے اسے قتل کروا دیا، باقی دوسرے لوگ یہ دیکھیں گے بھئی قتل کرنے کی سزا یہ ہے کہ ہم بھی بچیں گے نہیں، تو وہ انسان قتل کرنے سے بچے گا۔ اگر ہم نے کسی کو بھی قتل کیا ہے اور ہمارا جرم ثابت ہو گیا تو ہم بھی تو قتل ہو جائیں گے، ایک تو گیا ہی تھا، ہم بھی چلے جائیں گے، ادھر اس کی بھی نسل گئی، ہماری بھی نسل کٹی۔ اس نے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ سمجھے گا کون؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب عقل ہی نہیں ہے تو الگ سی بات ہے، لیکن قرآن نے کہا قصاص کو جو انسان زندگی سمجھتا ہے وہی عقل والا ہے، اور جب عقل والا ہے اس قسم کے جرم کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا اور پرہیز کرے گا۔ پھر قتل سے متعلق قرآن نے یہ بات بیان کی ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو 3 صورتیں ہیں۔ مقتول کے وارثین کے لیے 3 صورتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کسی انسان کو کسی نے قتل کیا ہے، معاملہ میرے اختیار میں ہے، میں اسے معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے، ایک آدمی تو چلائے گیا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، آئندہ اس قسم میں کام نہیں ہونی چاہیے، ایک طریقہ دیے کہا گیا۔ دوسرا طریقہ کہ جس انسان نے قتل کیا ہے اس انسان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن قتل کون کرے گا؟ مقتول کے وارث کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ عدالت میں بات پہنچائی جائے اور اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد اسے روئے زمین پر جینے کا حق نہ دیا جائے، اسے قتل کیجئے کہ ہمارے آدمی کو اس نے قتل کیا ہے اس لیے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت ہو گئی، اور تیسری صورت کہ مقتول کے وارث کو یہ اختیار دیا گیا ہے یا تو قتل کروا دے یا تو معاف کرا دے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی مر چکا ہے اس کے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے اور دیت کا مطالبہ کر لیں۔
ایک آدمی تو چلائے گیا ہے، اس کی بیوی بچے گھر کے افراد ہے، کچھ مال دے دیا جائے تاکہ ان کے گھر والے اسی روشنی اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکیں۔ قرآن مجید نے یہ تینوں صورتیں رکھی ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اگر کسی بھائی کی جانب سے قتل کرنے والے بھائی کی طرف سے اختیار یہ دیا گیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے یا اس پر دیت مسلم کر دیا جائے، فدیت مسلمۃ، تو صحیح انداز میں دیت ادا کر دینا چاہیے، اور اگر دیت کی بات نہیں ہے یوں ہی معاف کر دیتا ہے تو کیا اسے معاف کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن مقدس نے یہ احکام دے کر کے ایک طرف انسان کی انسانیت کو سامنے رکھایا گیا، ساتھ ساتھ کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بھائی کہا ہے، قاتل مقتول کا بھائی ہے، اپنا بھائی ہو نہ ہو، مسلمان ہونے کے نتیجے میں وہ بھائی ہے۔ بھائی کا اگر یہ ترس دلایا گیا ہے کہ تم ترس کھا سکتے ہو، اسے معاف بھی کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ اس سے کچھ دیت اور خون بہا بھی لے سکتے ہو، اور اگر نہیں تو تمہارا پورا اختیار تمہارے پاس ہے کہ تم قتل کے بدلے مجھ سے قتل کروا سکتے ہو۔ پھر یہ بھی قرآن مقدس نے کہا قاتل جو ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے محلے کے سردار کو قتل کیا گیا تو ہم آپ کی پوری بستی کو جلا کے راکھ کر دیں گے، ہرگز نہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمارے علاقے کی کسی عورت کو قتل کیا گیا تو ہم آپ کے مرد کو قتل کرائیں گے، ایسی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ایک آدمی مرا ہے، اس کی پہنچ زیادہ ہے تو آپ کے ایک سے زیادہ لوگوں کو ہم مروا دیں گے، اجازت نہیں ہے۔ قصاص، بدلہ، ایک آدمی مرا ہے، جو مرا ہے اس کے وارث کو یہ حکم دیا گیا جس نے مارا ہے اس کو مروا دو، اور ہم خود سے نہیں مروا سکتے ہیں، ورنہ پھر قانون کا مسئلہ ایسا ہوگا کہ سب لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں گے اور مار دینے کے بعد کہیں گے اس کا جرم یہ تھا، اس کا جرم یہ تھا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب مقدمہ دائر کیجئے عدالت میں، عدالت فیصلہ کرے گی اس کو سزا کیا ملے گی، نہیں ملے گی۔ پھر قرآن مقدس نے بھی کہا اگر کسی نے کسی کو مارا اس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا ہے، ایک دانت توڑا ہے تو ایک ہی دانت آپ توڑ سکتے ہیں۔ کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا ہے، بدلے میں اس کا وہی کان کاٹیں گے، اتنا ہی کاٹیں گے۔ کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی ہے تو بدلے میں اتنا ہی ناک کاٹا جائے گا۔ والجرح قصاص، اور کہیں زخم لگ گیا ہے تو زخم کے مطابق جو بدلہ ہونا چاہیے انصاف پرور قسم کے لوگ فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائے گا۔ غور کیجئے گا اسلام نے کس طرح کی تعلیم دی ہے۔ یہ در حقیقت انسان کی انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے احترام و تعظیم کی صورت میں اس قسم کے فرامین کو نافذ کیا گیا ہے تاکہ آئندہ اس قسم کا جرم کوئی نہ کر سکے اور سماج میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے بچا جا سکے۔ بلکہ سورہ مائدہ کی آیت میں اور صراحت کی گئی ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو اللہ اس کے رسول سے محاربہ کرتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ اسے قتل کر دیا جائے گا،
ان یصلبوا سے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا خلاف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے گا، دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پیر کاٹ دیا جائے گا، اور بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پیر کاٹ دیا جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اور اگر اتنا بڑا جرم نہیں ہے، ينفوا من الارض، ان کو زمین سے شہر بدر کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا علاقے سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ کیوں حکم دیا قرآن نے؟ جانتے ہیں اس سلسلے میں شان نزول کیا ہے؟ دو قبیلہ کے لوگ آئے تھے، اکل اور اورینا، یہ دو قبیلہ والے تھے۔ نیت کی خرابی رہی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، یہاں کی بیمار پڑ گئے، جونڈس کی بیماری ہو گئی، پیلا پن سے دو چار ہو گئے، صحیح نہیں ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جاؤ، صدقہ کا مال ہے، جانور وغیرہ ہے، چرواہے چرا رہے ہیں، جاؤ وہاں پیشاب بھی پیو اسی جانور کا اور دودھ بھی پیو اس جانور کا۔ اونٹ کے بارے میں بطور خاص ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جاؤ اس اونٹ کا پیشاب بھی پیو اور اس کا دودھ بھی پیو۔ جو لوگ وہاں سے نکلے ان چرواہوں کے پاس پہنچے، اونٹ کا پیشاب بھی پیا، اونٹ کا دودھ بھی پیا، اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد جو چرواہے وہاں متعین کیے گئے تھے انہیں قتل بھی کر دیا، کسی کی آنکھ میں سلائی ڈال دی، کسی کو زخمی بھی کیا، کسی کو چمکایا دھمکایا وغیرہ ذالک۔ یہ اور اس کے بعد اونٹوں کو ہانک کر لے کے جانے لگے۔ یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، اسی وقت قرآن مقدس کے یہ حکم نازل ہوا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ جو اکل اورینا کے لوگ ہیں، جن کا جیسا جرم ہوگا اس جرم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر کسی چرواہے کو اس نے قتل کر دیا، قتل کیا جائے گا، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا ہے اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا، کسی کا ہاتھ پیر کاٹ دیا ہے اس کا ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے گا، اور صرف اس کو چمکار دھمکایا ہے تو ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ کیوں ایسا کہا؟ تاکہ آئندہ کوئی انسان اس کے اس سلسلے میں اس قسم کے کام کرنے سے گریز اور پرہیز کرے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی برتا ہو جائے گا۔ تو قرآن نے قصاص کا حکم نافذ کر کے زندگی بخشی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بطور خاص انسان کے احترام کو سمجھے۔ دوسری بات، اللہ اس کے رسول سے محاربہ، کوئی اللہ اس کے رسول سے لڑا نہیں تھا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی تھی، اور خلاف ورزی کی صورت یہ ہوئی کہ ان کو دودھ پینے کا موقع دیا گیا، ان کے علاج معالجہ کے لیے جگہ متعین کر دی گئی، لیکن ان لوگوں نے نعمت کی ناقدری کی، اور نعمت کی ناقدری کا انجام کیا ہوا کہ اونٹ بھی ہکا کے لے گیا، جن کے پاس اونٹ تھا ان کو مارنے کی بھی پیٹنے کی بھی کوشش کی۔ آج وہی صورتحال ہے، ایک آدمی محتاج آپ کے پاس آتا ہے، اب کھڑا ہونے کی جگہ دیتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر پاؤں پھیلاتا ہے، پھر لیٹ بھی آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس پر وہ قبضہ ہی جما لیتا ہے، اور اس کے خلاف کچھ بولیے تو آپ کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کی آواز کو سمجھتے نہیں ہیں اور انسان کی انسانیت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس نے انسانیت اختیار کی، انہوں نے ہمدردی اختیار کی، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور آپ کو سہارا دیا، لیکن سہارا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کے خلاف کارروائی کرتے ہو۔ نالی سے اٹھا کر اگر آپ کو لایا گیا اور اچھا مقام آپ کو عطا کیا گیا، ایسے ہی انسان کی قدر دانی تو ہمیشہ ہونی چاہیے، ان کا شکر گزار آپ کو ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ فطرت پروروں کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اس کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے آپ کو اچھا لگے گا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا میں ذلت و خواری کی سزا ہے، اور مرنے کے بعد
تو آخرت میں زبردست عذاب ہے. کیا ہے وہ؟ احسان فراموشی کا یہ خطرناک، احسان فراموشی کی یہ خطرناک سزا ہے. بہرحال تو بتائیے رہ دے کہ قرآن نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جنت سے اتارے جا رہے ہیں، روئے زمین پہ جا رہے ہیں، وہاں جائیے، اپنی اولاد کو سمجھاتے بجھاتے رہیے گا. آپ کی اولاد میں سے جو میرے فرمان کے مطابق عمل پیرا ہوں گے ہم ان کو دوبارہ جنت میں جگہ دے دیں گے، اور اگر ایسا کوئی نہیں کرے گا پھر اس کے لیے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے. یہ سلسلہ جاری و ساری رہا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر دور میں پیغام آتا رہا. اب قرآن کی شکل میں ایک ایسا پیغام اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ جس پیغام کے بعد اب کسی پیغام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی روشنی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور اسی روشنی میں زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. اگر اس کے مطابق ہدایت پر چلتے ہیں اپنا فائدہ دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے، اور اگر اس کے برخلاف ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے، ہمارا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، تو اپنا نقصان یہاں بھی کرتے ہیں اور اپنا نقصان وہاں بھی کریں گے. اس طرح ہمیں انسان کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور احترام انسانیت کو سمجھ کر اسی مناسبت سے اپنی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم بھی آرام سے رہیں، دوسروں کو بھی آرام سے رہنے دیں. ایسا نہیں ہے کہ عصبیت سے اور تنگ نظری سے، حسد اور بغض کے نتیجے میں جل بھن کے کباب بن جائیے. لیکن ایسا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہیں وہ بیچارہ خاموش ہے، کچھ نہیں بولتا ہے. آپ خود جل جل کے مر رہے ہیں اور حسد کی بھٹی میں خود آپ خاکستر ہو رہے ہیں. تو کیوں نہیں اپنے بقا اور تحفظ کا خیال کرے؟ یہاں بھی آرام سے رہے، وہاں بھی آرام سے رہے. اس لیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کیجئے. یا ایھا الناس قد جاءکم الحق، اے لوگوں تمہارے پاس حق آ گیا ہے. حق ہماری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہے. اللہ اس کے رسول کی بات کے مطابق زندگی گزاریے. یہاں بھی آپ اچھے رہیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ اچھے رہیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ جو بیمار ہے اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے اور ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.